I've sold my soul to the devil. یہ جملہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت دفعہ میڈیا میں سن رکھا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا وہ پہلا انسان کون تھا کہ جس نے اپنی روح کو، اپنے سول کو شیطان کے ہاتھوں بیچ دیا فائدہ اٹھانے کے لیے؟ اس انسان کا ذکر آپ روزانہ کی بنیاد پر نہیں کرتے، لیکن اس کے چھوڑے ہوئے ایکشنز آج ہزاروں سال بعد بھی آپ کی زندگی میں شامل ہیں. And the worst is you don't even know about it. ابھی آپ کے ساتھ میں ایک ویڈیو شیئر کرنے لگا ہوں. اس ویڈیو میں آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے من چاہے سیلیبریٹیز، چاہے کیٹی پیری ہو، چاہے یو ہنی سنگھ ہو، یا چاہے باب ڈیلن ہو، یا چاہے ایمینم ہو، یہ سب کلیم کر رہے ہیں that they have sold their soul to the devil. What do you mean by that? تھوڑی دیر پہلے بھی آپ نے کہا شیطانی طاقتیں تھیں. ڈس ریسپیکٹ کیا بہت سپر پاور کو، آلمائٹی گاڈ کو، اور گلوریفائی کیا بری چیزوں کو. تو وہ میرے لیرکس میں بھی دکھتا ہے، وہ میرے میوزک ویڈیوز میں بھی دکھتا ہے، وہ میری ساؤنڈ میں بھی سنائی دیتا ہے. Sold my soul to the devil. I sold my soul for about $55. I sold my soul to the devil. I know it's a crappy deal. Lisa came with a few toys like a Happy Meal. Had we sold our soul to the devil? How else can you explain us being here on the journey? Well, it goes back to the destiny thing. I mean, I made a bargain with it, long time ago, and I'm holding up my end. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? And on this earth, and then in a world we can't see. And it's sounding a little bit strange, and I'm like, if you don't get this right now, I swear to Lucifer, I'm gonna... Who wants to pray to the devil with me? Who's in with me? Come on, hey, let me see those horns. Dear Dark Lord Satan, hope everything's good with you. Ask you to grant tonight's nominees continued success in the music industry. I'm trapped. If I can go back, I never would have rapped. I sold my soul to the devil, I'll never get it back. I just want to leave this game with level head intact. Okay. Hell is where our agents make our deals with the devil. I kind of sang about, what was going on in my life at 15, and that's how I got introduced to the music industry. Because I swear I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. It didn't work out, and so I sold my soul to the devil. اب یہاں پر ایک سوال بنتا ہے کہ لوگ اپنے سول کو، اپنی روح کو شیطان کے ہاتھوں کیوں بیچتے ہیں، اور کیا یہ بیچنے سے فائدہ ہوتا ان کو؟ اور دنیا کا وہ پہلا انسان کون تھا جس نے یہ گھناؤنا کام شروع کیا؟ اس سے اس کو کیا ملا؟ اور ساتھ ہی ساتھ اس انسان کا آج آپ کی زندگیوں میں کیا عمل دخل ہے؟ کہانی کیا ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں. ابھی اسکرین پہ جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، یہ ویڈیو دیکھ کر تو آپ حیران ہو جائیں گے. یہ صدیوں پرانی ویڈیو نہیں ہے، یہ 2025 کی ویڈیو ہے. SNL کے ایونٹ کے اندر ایک سکٹ پیش کیا جاتا ہے، اور یہ سکٹ پیش کرتی ہیں لیڈی گاگا. اور لیڈی گاگا ایک فرینڈلیز ریسٹورنٹ کے اندر ایک پارٹی دکھاتی ہیں، ایک برتھ ڈے سیلیبریشن دکھاتی ہیں. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ ایک اوکلٹ سیلیبریشن میں اور ایک ریچول میں بدل جاتا ہے، جہاں لمستھو نام کے خدا کو پکارا جاتا ہے، اس کی مدد مانگی جاتی ہے، خون کے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں. جب لوگوں نے SNL کے ایونٹ کے اندر اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پہ یہ دیکھا تو ہر انسان پکار بیٹھا کہ یہ تو کوئی ڈیولش ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اور یہ آپ کے دماغوں کو بدلنے کے لیے ہو رہی ہے. لیکن لیڈی گاگا کا کیا یہ ایک ایونٹ اکیلا اپنی نوعیت میں تھا؟ ہرگز نہیں. کیٹی پیری کی ڈارک ہارس ویڈیو تو آپ کو یاد ہوگی کہ جس میں بار بار ایجپشن اوکلٹ سمبلز تھے، اور ون آئی کا سمبل بار بار استعمال کیا گیا، بار بار غلامی دکھائی گئی، بار بار آپ کو نئے خدا انٹروڈیوس کیے گئے. لیکن یہ بھی اکیلا ایک ایونٹ نہیں تھا. آپ نے جے-زی کو میوزک انڈسٹری کے اوپر حکمرانی کرتے دیکھا ہے، لیکن آپ نے جب بھی جے-زی کو دیکھا ہے تو وہ ایک راک سائن بناتے ہیں، پیرامڈ کا سائن بناتے ہیں. اور یہ سائن بنانے والا جے-زی اکیلا نہیں ہے. جے-زی کے ساتھ آج دنیا کے کتنے ورلڈ لیڈرز یہ سائن بناتے ہیں.
لیکن آپ نوٹ ہی نہیں کرتے کہ کس طرح آرٹ کے نام پر آپ کو نیا مذہب بیچا جاتا ہے. آپ کے ایمان میں کنفیوژن کریٹ کی جاتی ہے. بیونسے نے جگہ جگہ پر بیبلونین آئیڈلز کو آپ کے سامنے پیش کیا, اور ایک ویڈیو دکھاتا ہوں, یہ ان کے کانسرٹ سے ہے, اور ان کے کانسرٹ میں دیکھنے والے تو اسکرین کی طرف دیکھ رہے ہیں, لیکن دیکھنے والے کو کیا نظر آ رہا ہے اور کیا پیغام دیا جا رہا ہے, یہ دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. تو آپ نیچرلی سوال پوچھیں گے کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے. اس کہانی کو سمجھنے کے لیے آپ کو ماضی میں جانا ہوگا, اور آپ کو جانا ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں, کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیولائزیشن کو ختم کر دیا, دنیا کو ایک نیا آغاز دیا, کیونکہ دنیا میں اتنی کرپشن ہو چکی تھی کہ اس کو صاف کرنا بہت ضروری تھا. اگر حضرت ادریس علیہ السلام سے منسلک بک آف اینوک کی کہانی سچی ہو تو اس کہانی میں آپ نے یہ دیکھا کہ کیسے نیفلم کے کردار ہیں. بڑے بڑے درخت ہیں جو آسمانوں کو جاتے ہیں, بادلوں کو کراس کرتے ہیں. نیفلم دنیا میں فساد مچاتے ہیں, انسانوں کو جادو سکھاتے ہیں, انسانوں کو ہتھیار بنانا سکھاتے ہیں, اور شیطانی طاقتوں کی دی ہوئی یہ ساری ٹیکنالوجی, یہ ساری جادوگری ختم ہو جاتی ہے جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور کا وہ طوفان آتا ہے. اب یہاں پر ایک بات آپ کے لیے سمجھنی بہت ضروری ہے. ان ویڈیوز کے ذریعے اور اس سیریز کے ذریعے میں سارے انبیاء کا ذکر نہیں کر رہا, لیکن میں آپ کو تاریخ کے امپورٹنٹ ایونٹس بتا رہا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کے دور میں مونوتھیزم تھا, ایک رب کی عبادت کی جاتی تھی. لیکن جب حضرت ادریس علیہ السلام کا دور آیا تب شرک کامن ہونا شروع ہو گیا اور پولیتھیزم چھا گیا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور تک آتے آتے کہانی بدل گئی, جہاں پر نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا. تو اس کہانی کو شاید آپ اس طرح سے سمجھیں تو آپ کے لیے آسان ہوگا کہ یہ دنیا ایک رب کی عبادت سے بہت سے رب کی عبادت تک آئی, اور وہاں سے بدل کر میں خود خدا ہوں یہاں تک آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں. اور اسی لیے نمرود کا ذکر کرنا, تاریخ کے پہلے ٹائرنٹ کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے, کہ جس نے نہ صرف خدائی کا دعویٰ کیا لیکن پہلا انسان بنا جس نے اپنی روح کو شیطان کے ہاتھوں بیچ دیا. تاریخ میں جب بھی ٹرننگ پوائنٹس آف ہسٹری کا ذکر ہوگا, نمرود کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اس کے دور کی بہت سی چیزیں ہیں جو آج بھی آپ کی اور ہماری زندگیوں میں عمل پیرا ہیں. سب سے بڑی چیز جو نمرود کے دور سے آج تک ہماری زندگیوں میں ہے وہ یہ بینکنگ سسٹم اور یہ سود کا نظام ہے جو اس کے دور میں انٹروڈیوس ہوا. اس نے اپنے شہر بابل کے اندر ظلم کی انتہا کر دی. جبری مشقت سے اس نے ایک ایسا ٹاور بنایا کہ جو ٹاور آسمان کو چھوتا تھا. ابن کثیر کے مطابق یہ ٹاور بیک برکس کے ساتھ اور بٹومن کے ساتھ بنایا, اور اس ٹاور کا مقصد یہ تھا کہ نعوذ باللہ خدائے بزرگ و برتر کا مذاق اڑایا جائے کہ اب ہم آسمانوں تک پہنچ سکتے ہیں لڑنے کے لیے. بہت اونچا اس ٹاور کو جو بنایا گیا, اس مینار کے اندر جگہ جگہ پر پولیتھیزم شروع ہو گیا, بتوں کی عبادت شروع ہو گئی. بال جیسے, بیفومٹ جیسے کیریکٹرز انٹروڈیوس ہو گئے, لیکن ایک عبادت جو اس نے اپنے لوگوں پر لازم کر دی وہ نمرود کی اپنی عبادت ہے. نمرود کو خدا کا درجہ دینا ہے. نمرود کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے بادشاہت نصیب کی, لیکن اس بادشاہت سے اس نے صرف بدبختی حاصل کی. نمرود بن کنان بن کش بن سام بن نوح, اور یہ سب ہونے کے باوجود نمرود نے آج زندگی اور موت اپنے ہاتھ میں رکھ لی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اے حبیب کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا تھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہے. جب ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے, اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں. ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے, بس تو اسے مغرب سے لے آ. تو اس کافر کے ہوش اڑ گئے, اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو ابن کثیر نے جس کا ذکر کیا ہے, اور وہ ہے زگورت کا.
ज़िगुरत वो इमारत होती है कि जिसके अंदर इबादत की जाती है, जो नमरूद के दौर में बनी, और ये टेम्पल्स आपने इजिप्शियन ईरा में भी देखे हैं। लेकिन इनके अंदर बड़े मकामात पर जाने की इजाज़त नहीं होती, हायर एल्टीट्यूड पे और ऊंचे फ्लोर्स पे जाने की इजाज़त नहीं होती। वहाँ पर सिर्फ वो हवारी जा सकते हैं कि जो अपने रब से, सो कॉल्ड रब से, नमरूद से पैगाम ले सकते हैं, उसके अहकामात ले सकते हैं। अब ये बात सुनकर आपको समझ नहीं आएगा जब तक आप मेल गिब्सन की मूवी एपोकलिप्स नहीं देखेंगे कि जहां पर अंदर की इमारत में जाने का इख्तियार सिर्फ चंद हवारियों को है जो दीन बेचा करते हैं। अब यहाँ नेचुरली आपके जहन में एक सवाल आएगा कि नमरूद के पास इतना इल्म कहां से आया कि उसने ऐसा मीनार बना दिया जो आसमान तक जाता है, उसने ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली कि वो जिंदगी और मौत दोनों लोगों को दे सकता है। ये सब नमरूद के पास कैसे आया? अब ये समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि फॉस्टियन बार्गेन किसे कहते हैं। जर्मनी में कहावत मशहूर है कि एक स्कॉलर हुआ करता था जिसका नाम था जॉन फोस्ट, और जॉन फोस्ट ने इल्म हासिल करने के लिए और दुनिया के मजे लेने के लिए, दुनिया के प्लेजर हासिल करने के लिए अपने सोल को डेविल के हाथों बेच दिया। जॉन फोस्ट तो मर गया, लेकिन उसके बाद उसके काम को, इस अमल को लेकर गोएथे ने अपनी किताबों में, अपने काम में जगह जगह पर उसका जिक्र किया, जिसकी वजह से इस अमल को आज फॉस्टियन बार्गेन कहते हैं। नमरूद वो पहला इंसान था जिसने अपनी रूह को, अपने सोल को डेविल के हाथों बेचा। आज लोग ये सोचते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में अगर बुक ऑफ इनॉक की कहानियों को सच भी मान लें, जब तूफान आया तो सब कुछ वाइप आउट हो गया, तो दोबारा नमरूद के पास ये इल्म कहां से पहुंचा? एक बात हम भूल जाते हैं कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने सब कुछ तो वाइप आउट कर दिया, लेकिन एक दुश्मन हमेशा से था जो आपका और मेरा और आने वाली नस्लों का भी दुश्मन है। वो अपनी जगह मौजूद है, और वो है शैतान। अल्लाह सुब्हानो तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि शैतान ने कहा, फिर इनको आगे से और पीछे से, दाएं से और बाएं से, गर्ज हर तरफ से आऊंगा और इनकी राह मारूंगा। यानी शैतान खुला दुश्मन है। हम जब ट्रांसलेशन करते हैं ना, हम बड़ी गलत ज्यादती करते हैं। हम ये कहते हैं कि शैतान ने कहा है कि वो आदम को भटकाएगा। आप उस जगह पर आदम को ना रखें, आप उस जगह पर मुझे रखें, अपने आप को रखें। शैतान ने कहा है कि वो हमें भटकाएगा। और आज फॉस्टियन बार्गेन हो या किसी भी सेलिब्रिटी की ये एंडोर्समेंट हो कि मैंने शैतान को अपना सोल बेचा, अपना ज़मीर, अपनी रूह बेची, उस सब का मतलब ये है कि 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। उसके बाद इन लोगों का बना क्या? वो दुनिया में भी रुसवा हुए और वो आखिरत में भी रुसवा हुए। इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी जादूगरी जो शैतान ने नमरूद को दी, उसके बाद नमरूद का क्या बना? नमरूद तो एक मच्छर के हाथों मर गया। तो अगर कभी भी ये ख्याल आपके जहन में आए तो आपने हमेशा याद रखना है कि शैतान आपका खुला दुश्मन है। और दूसरी बात जो आपके जहन में रहनी चाहिए कि नमरूद का दौर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आज जितना आप देखते हैं अपने मीडिया में, म्यूजिक इंडस्ट्री में और फिल्मों में, आप हैरान नहीं होते कि आज आपको जितने ओकल्ट सिंबल्स मिलते हैं ये आते हैं नमरूद के दौर से। आज दुनिया के अंदर सेल्फ प्रेज कहां से आती है, सेल्फ इंपॉर्टेंस कहां से आती है? ये तब आती है कि जब इंसान अपने आप को रब मान लेता है। क्या आपको ये बात पता है कि दुनिया में पहली बार ऑल सीइंग आई, एक आंख जो सब कुछ देख रही है, जिसको आप म्यूजिक वीडियोस में भी देखते हैं, केटी पेरी के गानों में भी देखते हैं, ये पहली बार नमरूद के दौर में इंट्रोड्यूस हुआ। बाल और बैफोमेट के कैरेक्टर्स नमरूद के दौर में इंट्रोड्यूस हुए। अपने आप को बड़ा कुछ मानना, नाउजुबिल्लाह रब से ऊपर मानना, ये नमरूद के दौर में इंट्रोड्यूस हुआ। और यही कैरेक्टर्स आपको फैशन शोज में मिलते हैं, मेडूसा में मिलते हैं, वर्सेस के फैशन शोज में, गुची के फैशन शोज में। आप बालेंसियागा के फैशन शोज उठाकर देखें, आप हैरान हो जाएंगे कि कैटवॉक से लेकर, रनवे से लेकर, प्रोडक्ट से लेकर आपके फैशन डिजाइन्स तक ओकल्ट सिंबल्स की निशानदही करते हैं, लेकिन हम इनको पहचानते नहीं हैं। और ये एक और साजिश है जिसकी कहानी अभी बाकी है।